اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 9 جولائی بروز جمعرات، بیضاوی شریف کا چھٹا سبق۔ آج ہم سورہ فاتحہ شریف کے متعدد اسماء کا ذکر کریں گے جو بیضاوی شریف کے اندر ہیں۔ سورۃ فاتحہ کے مختلف نام۔ پہلا نام ہے سورۃ فاتحہ، بارے میں فرمایا تسمّیٰ ام القرآن۔ فاتحہ کے علاوہ اس کا نام ہے ام القرآن، قرآن کی اصل۔ کیوں کہتے ہیں؟ لأنہا سے اس کی علت ہے، لأنہا مفتاح، کیونکہ اس کے افتتاح کی جگہ ہے اور مبدا کی جگہ ہے۔ قرآن مجید کی ابتدا اور افتتاح سورۃ فاتحہ سے۔ فکأنہا، گویا کہ اصلہ، یہ اصل قرآن ہے اور قرآن کی منشا ہے۔ ولذالک تسمّیٰ اساساً، اس لیے اس کا نام اساس القرآن بھی ہے، قرآن کی اساس۔ یا تیسرا سبب کہ اس کو ام القرآن کیوں کہتے ہیں؟ ایک سبب تو یہ بتایا کہ اس کا مفتاح اور مبدا ہے، دوسرا یہ ہے کہ بیان کر رہے ہیں اس کی منشا، اس لیے اساس القرآن اس کو کہتے ہیں۔ تیسرا سبب، وجہ یہ ہے تشتمل علی ما فیہ من الثناء، کہ سورۃ فاتحہ مشتمل ہے متعدد امور کو، اس میں اللہ کی ثنا ہے، تعبد بامرہ، اللہ تعالیٰ کے امر کے ساتھ تعبد کا ہے، نہی ہے، بیان وعدہ، وعدے کا بیان ہے، وعید کا بیان ہے۔ قرآن مجید کے اندر یہ مضامین ہیں، تو اس صورت کے اندر قرآن کے مضامین کا اجمالی ذکر آ گیا، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ام القرآن۔ او علا، یا اس لیے کہتے ہیں کہ علا جملۃ معانی ہے من الحکم النظریہ، کہ اس کے اندر جیسے قرآن میں عقائد کا ذکر ہے، حکم نظریہ سے مراد علم العقائد، اور احکام عملیہ کا ذکر ہے قرآن میں، تو بالاجمال اس صورت کے اندر ذکر ہے۔ اللتیہ، یہ احکام عملیہ جو سلوک کے طریق مستقیم، صراط مستقیم پہ چلنا ہے۔ اول اطلاع، اور صورت کے اندر سعید لوگوں کے مراتب کی اطلاع، ٹھیک ہے نا، انعمت علیہم جو ہیں، اور منازل اشقیاء غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو یہ تو تھا کہ اس کو ام القرآن کہتے ہیں، اساس القرآن، اس کی وجہ کیا ہے۔ اب آگے اس کا اور نام ہے کنز۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ خزانوں میں سے خزانہ ہے، ٹھیک ہے نا، سورۃ فاتحہ شریف۔ اور اس کا نام ہے، ایک تو فاتحہ، ام القرآن، اساس القرآن 3 ہو گئے، سورۃ کنز 4، وافیہ 5، کافیہ 6۔ تو وافیہ معنی ہے کامل یا وفا کرنے والی، ٹھیک ہے نا، کافیہ میں نے کفایت کرنے والی۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جو خیر بعد میں، سورۃ حمد بھی اس کا نام ہے۔ کیوں سورۃ حمد ہے؟ کہ الحمد سے یہ اس کا آغاز کیا گیا ہے۔ سورۃ شکر بھی ہے، حمد اور شکر۔ حمد کی تعریف تو یہ ہے کہ کسی کی اختیاری خوبی پر اس کی تعریف کرنا، اور شکر کس کو کہتے ہیں؟ منعم کی طرف سے انعام ملے، ٹھیک ہے نا، اس کی پھر تعریف کرنا، اس کو شکر کہتے ہیں۔ اسے سورہ شکر بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے نا، مالک یوم الدین، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے پر انعامات ہیں، اس کے بندہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے، کیونکہ الحمد شریف سے پہلے ہے قولو الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے نا جی۔ ایک ہے اپنی تعریف خود کرنا، کہ اللہ اپنی تعریف خود فرما رہا ہے، کہ بندوں کو فرما رہے قولو الحمدللہ رب العالمین۔ اس کا نام سورۃ حمد بھی ہے، سورۃ شکر بھی ہے، اور سورۃ دعا بھی ہے، کہ یہاں دعا بھی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ تعلیم المسئلہ بھی ہے، سکھایا گیا کہ مانگنا کیسے ہے، کیسے مانگنا ہے، کہ جب مانگنا ہو تو پہلے گفٹ اس کی بارگاہ میں حمد کر کے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جب اللہ کی حمد و ثنا کر لی، ٹھیک ہے نا، یہ تعریف کا تحفہ پیش کر دیا، تو اب اس سے مانگو
اہدنا ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد اہدنا الصراط المستقیم لاجتماعہا۔ تعلیم المسئلہ کیوں کہتے ہیں اس کو؟ کیونکہ یہ صورت اس پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کا نام اور ہے جی سورۃ الصلاۃ، سورۃ فاتحہ کا نام سورۃ الصلاۃ لوجوب قراءتہا، کیونکہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرائض کی پہلی 2 رکعتوں میں، سنن وطر نوافل کی ہر رکعت میں واجب ہے، ٹھیک ہے نا۔ سب سے زیادہ اس کو پڑھا جاتا ہے، کوئی رکعت خالی نہیں، امام ہو منفرد ہو، ہر رکعت کے اندر فرائض کی تیسری چوتھی کے اندر مستحب ہے، سنت ہے یا مستحب ہے، لیکن امام کے پیچھے مقتدی احناف کے نزدیک وہ نہ پڑھے، ٹھیک ہے جی۔ والشافیہ، اس کا نام سورہ شافیہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا، شفا دینے والی، کہ حدیث پاک میں آتا ہے ہیا شفاء من کل داء، یہ سورہ فاتحہ شریف ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ 30 بکریاں لی تھی نا صحابہ نے، تو صحابی نے دم کیا تھا سورۃ فاتحہ پڑھ کے، بچھو نے ڈس لیا تھا ایک قبیلے کے کسی سردار کو، انہوں نے مہمان نوازی بھی نہ کی، انہوں نے کہا نہیں ہم ایسے اب دم نہیں کریں گے، ہم لیں گے کچھ، 30 بکریاں لیں، ٹھیک ہے نا جی، دم کر دیا، اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی۔ پھر حضور علیہ السلام سے آ کر پوچھا، اختلاف ہو گیا جائز ناجائز کا، آپ نے فرمایا میرا حصہ بھی نکالو کہ میں نے بھیجا تھا تمہیں، سمجھے؟ تو لہٰذا یہ دم پر یا صحیح تویز ہوں، شرکیہ کلمات نہ ہوں، ٹھیک ہے نا، پیسے لینا کوئی ناجائز نہیں، جائز ہے، دھوکہ نہ کرے، دھوکہ نہ کرے۔ اچھا، سبع مثانی بھی اس کا نام ہے، سبع معنی 7 ہے، اور اس کی آیات 7 ہے۔ مثانی کیوں کہتے ہیں؟ مثانی یا تو اس کو تکرار کے ساتھ پڑھا جاتا ہے نماز میں، دوسرا سبب یہ بھی لکھا کہ اس کا نزول 2 مرتبہ ہوا، مکہ المکرمہ میں جب نماز فرض ہوئی، اور جب تحویل قبلہ ہوا تو مدینہ طیبہ میں بھی اتری۔ مثانی کا معنی تکرار کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ سبع مثانی لأنہا 7 آیات بالاتفاق، 7 آیات میں مشتمل ہے، شواف احناف کا اس پر تو اتفاق ہے، اس پر اختلاف ہے کہ بسم اللہ شریف سورہ فاتحہ کی جز ہے یا نہیں۔ امام شافعی صاحب فرماتے ہیں جز ہے، تو پھر وہ جو کہتے ہیں نا جز ہے، وہ عدد تسمیہ کو ایک آیت مانتے ہیں، انعمت علیہم پر آیت نہیں مانتے، اور جو احناف ہیں وہ اس کے برعکس کرتے ہیں، بسم اللہ شریف کو آیت نہیں مانتے، وہ الگ ہے، اور انعمت علیہم پر ایک آیت ختم ہوگی، ٹھیک ہے نا، پیچھے سے ایسے شروع کرتے ہوئے 7 آیات، اور اس کو نماز کے اندر تکرار کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ سبع مثانی یا انزال، نزول کے اندر تکرار ہوا، ان صحا، اگر یہ قول صحیح ہو، ان صحا کا لفظ بتا رہا ہے، اس میں اختلاف ہے کہ یہ قول صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی مختلف ہی، بعض کے نزدیک صحیح ہے کہ مکہ المکرمہ میں بھی نازل ہوئی اور مدینہ طیبہ میں بھی نازل، اس لیے 7 آیات میں مثانی، اس لیے 7 مثانی۔ ان صحا، اگر یہ قول صحیح ہو، انہا نازلت، یہ نازل ہوئی بمکہ حین فرضت الصلاۃ، جس وقت کی نماز فرض کی گئی، اور مدینہ طیبہ میں حین حولت القبلہ، جب تحویل قبلہ کیا گیا۔ قد صحا، اور یہ بات پکی ہے، انہا مکیہ ہونے میں، تو ہجرت سے جو پہلے قرآن کا حصہ نازل ہوا وہ مکیہ ہے، صورت مکیہ ہے، اور ہجرت کے بعد نازل ہے وہ مدنی ہے۔ ویسے 30-35 اصطلاحات ہیں۔ الاتقان، ٹھیک ہے نا، اصول تفسیر پر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کتاب، اس کو اتقان نہیں پڑھنا چاہیے، کئی کہ مولوی صاحبان شد دے دیتے ہیں، طالب علم بھی۔ الاتقان، اتقانا یتقنو، ٹھیک ہے، عربی کے اندر 1 جلد میں بھی ہے، 2 جلدوں میں ترجمہ بھی ملتا ہے، الاتقان۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، قرآن مجید کے اندر سورہ ہجر، ٹھیک ہے نا جی، تو وہاں اس سورہ فاتحہ کا ذکر آیا، مکیہ ہے تو یہ مکی ہے، تو وَهُوَ مکی بالنص، ٹھیک ہے نا، یہ مکی ہے۔ وَلَقَدْ، جہاں اس صورت کا کہ اس کو 7 مثانی کہا گیا نا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ،
اور بے شک ہم نے تجھے 7 دی ہیں آیات جو مسانی ہیں. سورہ فاتحہ کا زیر قسم ہے سورۃ الحجر میں، ٹھیک ہے نا، اور یہ کیا ہے مکی. تو آج کے سبق کے اندر بحمدہ تعالی ہم نے سورۃ فاتحہ کے مختلف اسماء پڑھے ہیں، سورۃ فاتحہ کے اسماء. اور سبق مناظرہ رشید